یا اللہ یا رحمان یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کے سامنے اپنے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ویکلی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آپ حضرات کی جانب سے معلوم کیے جانے والے سوالات اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ویکلی ہے، ہفتے میں ایک بار ہم آپ کے سوالوں کے ویڈیو کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں، آپ کے نام لے کر کے آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی خواب کی تعبیر آنے سے رہ جائے اور ہم ان کی تعبیر نہ بیان کر پائیں۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس خواب کی تعبیر آپ معلوم کر رہے ہیں ہم نے وہ ویڈیو میں بیان کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی آپ الگ سے اس کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں۔ ہم اس کی تعبیر بتانے کو ضروری نہیں سمجھتے، اس سے ہمارا یہ پروگرام اور یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس لیے بھی کسی کا کمنٹ سے رہ جاتا، ہماری نظروں میں نہیں آتا، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے۔ تو جن کے خوابوں کی تعبیر ہمارے اس پروگرام میں نہ آ پائے وہ نیکسٹ فرائیڈے کے لیے، نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمیں دوبارہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے خوابوں کی تعبیر کو دوسرے پروگرام میں اگلے فرائیڈے میں جگہ دی جائے گی۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب کوئی احمد نام سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ پانی ہے تھوڑا سا، لیکن جیسے ہی میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتا ہوں تو پانی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے اپنا ہاتھ باہر کھینچنا پڑتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد صاحب، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ سے لوگوں کو اور عوام کو اور پبلک کو فائدہ ہوگا، اس لیے کبھی بھی اگر کوئی موقع ایسا ہے جس میں آپ کی ذات سے، آپ کے مال سے یا کسی بھی چیز سے کسی غریب ضرورت مند مظلوم کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہوں تو آپ چوکے نہ کریں، بلکہ اپنی بساط اور ہمت کے مطابق ضرورت مندوں کا تعاون اور ان کی مدد کیا کریں۔ اگلا خواب ہے کوئی جی ٹی ایم مارکیٹنگ کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام محمد شفیق ہے۔ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کہیں بائک سے جا رہا ہوں اور بائک اپنے چچا کے لڑکے کو چلانے کو دی ہے، تھوڑی دور چل کر بائک بند ہو گئی، پھر کوشش کرتے رہے لیکن بائک اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ شفیق صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شاید روزی کے سلسلے میں اور کاروبار کے سلسلے میں، مال کمانے کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں۔ اس خواب سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے کمزور ہیں اور رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو رزق تو حاصل ہوگا، لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت اور جد و جہد اور مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی حلال رزق کے دروازے اور ذرائع اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ نمبر 3 ریشمہ ہیں کوئی، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے 4-5 بجے کے بیچ ایک خواب دیکھا، ایک بلی کا بچہ آیا اور اس نے مجھ سے خوب پیار کیا اور کھانا مانگا، میں نے اس کو آلو کی سبزی روٹی دی، اس نے دونوں کھا لیا۔ وعلیکم السلام۔ ریشمہ صاحبہ، آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کمزوروں، ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں گی، اور آپ کے ذریعے سے کمزور اور ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی ریئل زندگی میں کبھی بھی کمزوروں کی مدد کرنے کا موقع ملے تو آپ اس سے چوکا نہ کریں بلکہ مدد کیا کریں۔ اگلا خواب سراج الدین ہے کوئی، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خواب میں بہت بڑی فش کا گوشت دیکھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سراج الدین صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو برکت والا، وسعت والا اللہ تعالیٰ خوب حلال مال اور رزق عنایت کرے گا۔ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں۔
اگلا خواب رئیس خان ہے کوئی، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں دریا میں نہا رہا ہوں اور صحیح سلامت نکل گیا ہوں۔ وعلیکم السلام رئیس صاحب، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو سہولت والی زندگی ملے گی، ظلم اور پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالی آپ نجات میں رہیں گے۔ رضوان گجر کوئی ہے، کہتے ہیں جی بھائی کیا حال ہے، میں نے ایک دن میں 2 بار بچھو دیکھا ہے۔ رضوان گجر صاحب جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ اپنی پوری رات دن کے شیڈول میں اور لائف میں غور و فکر کریں کہ آپ اللہ کی کون سے نافرمانی کر رہے ہیں، فرائض تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بد نظری تو نہیں کر رہے ہیں، یا اور کسی بھی طریقے کا کوئی گناہ اگر آپ کر رہے ہوں تو اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے خواب میں اسی کی جانب اشارہ دیا گیا ہے۔ نمبر 7 ناوید علی کوئی ہے، کشمیر سے، کشمیر میں ہوں ابھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے برف باری، آپ بتاؤ کچھ۔ یہ انہوں نے برف باری دیکھی، اس کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں۔ ناوید صاحب خواب اچھا نہیں ہے، کسی پریشانی کی جانب اشارہ ہے، اس لیے اپنے خواب کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، کچھ صدقے کا اہتمام کیجیے اور فرائض واجبات کا اہتمام کیا کیجیے، نماز 5 وقت کی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقہ اور خیرات ضرور کریں۔ نمبر 8 شاہین پروین ہے کوئی، کہتے ہیں لگاتار 2 دن سے خواب میں بھائی مرتا ہوا دیکھا ہے، دوسرے دن نانا نانی امی کا انتقال دیکھا۔ شاہین پروین صاحب، یہ نام شاہین ہے لیکن شاید سوال کرنے والے کوئی مرد ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے بھائی کی امیدوں پر کھرا نہیں اترتے، جو بھی ہیں آپ لیڈیز یا جینٹس، جس کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بھائی کو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اس کی امیدوں پر کھرا نہیں، وہ بھائی مرنے والا آپ کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر رہا ہے، اور آپ سے جو آپ کو ان سے جو توقعات ہیں وہ توقعات اور امیدیں اور جو آس آپ کی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنے بھائی کے توقعات پر، امیدوں پر اور ان کی آس پر پورا اتریے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ نے نانا نانی اور امی کا انتقال دیکھا ہے، تو اس خواب میں اشارہ ہے کہ آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے خواب کے سلسلے میں عافیت کی دعا کیجیے۔ نمبر 9 محمد شادان کوئی ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے انکل کی بیٹی کو لڑکی پیدا ہوئی ہے، لیکن انکل کی بیٹی کنواری ہے۔ محمد شادان صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے انکل کی بیٹی کا جلدی کہیں نکاح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کے اسباب پیدا کر دے گا، اور نکاح کے بعد آپ کے انکل کی بیٹی کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اگلا خواب عفان قریشی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے بہت سارے بچھو نکلے ہیں اور میں نے ان میں سے کچھ کو مار دیا ہے۔ وعلیکم السلام جی عفان صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے حاسدین میں سے کوئی حسد کرنے والا ہے، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والا ہے، آپ کو ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچھو کا مطلب دشمن ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اور اپنے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے، اپنے اوپر آنے والی پریشانی اور آفات سے بچنے کے لیے صدقے کا، خیرات کا اہتمام کیا کیجیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو 5 وقت کی نماز پڑھا کیجیے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیجیے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگلا خواب سراج الدین مصطفیٰ آباد سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں مچھلی کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے دیکھے ہیں۔ یہ خواب شاید پیچھے بھی آ چکا ہے۔ خواب سراج الدین صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر میں بتا چکا ہوں، اور کہ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی اور سہولت والی، برکت والی روزی اور حلال رزق اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا۔ اگلا خواب سید امتیاز صاحب ہیں کوئی، کہتے ہیں میری بیوی کے خواب میں بار بار پانی آتا ہے، وہ کپڑے دھوتی ہے۔ سید امتیاز صاحب، آپ کی بیوی سے ضرورت مندوں اور غریبوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ خواب اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیوی سے ضرورت مند اور جو غریب
لوگ ہوتے ہیں ان کی ذات کو عامت المؤمنین اور عامت الناس کو آپ کی بیوی سے فائدہ ہوا کرے گا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کبھی بھی کوئی موقع کسی غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنے کا ان کو ملے تو وہ ضرور کیا کریں۔ نمبر 13 شکور خان صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی کنواری بہن کی بیٹا پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ شکور خان صاحب، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اپنی بہن کا آپ جلدی نکاح کا انتظام کیجیے اور ان کے لیے کوئی اچھا سا خاوند تلاش کر کے نکاح کر دیجیے، اور نکاح کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن کو اللہ تعالی بہترین خوبصورت اور خوبصورت بیٹی سے نوازے گا۔ اگلا خواب سفیان صاحب کوئی ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں ہری سبزی دیکھی ہے، بیگن، کریلا، توری وغیرہ۔ سفیان صاحب، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رزق آپ کو آسانی اور سہولت کے ساتھ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عزت اور سکون کا معاملہ فرمائے گا، سکون والی زندگی آپ کو دے گا۔ نمبر 15 رخسار بیگم کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، آج شوہر کو مردہ دیکھا ہے۔ رخسار بیگم صاحب، آپ نے اپنے شوہر کی شاید نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی۔ اگر نافرمانی کرتی ہوں تو چھوڑ دیجیے، شوہر کا مقام بہت عالی ہے، شوہر کی عزت بہت عالی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو پھر بیوی سے کہا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے، شاید آپ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، ان کو فالو کیا کیجیے، ان کی صحیح بات کو مان لیا کیجیے، اور جو بات صحیح نہ ہو ان کو سمجھا کر کے مطمئن کر دیا کیجیے۔ نمبر 16 محمد جاوید کوئی ہیں، السلام علیکم، کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے اپنے رشتہ دار کو جو زندہ ہیں مردہ دیکھا ہے اور بہت افسوس کر رہا ہوں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جس کو آپ نے مردہ دیکھا ہے ان کی عمر دراز ہوگی۔ اگر وہ رشتہ دار جن کو آپ نے مردہ دیکھا ہے آپ سے کوئی امید اور توقع رکھتے ہیں تو آپ ان کی توقع اور امید کو پورا کیجیے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 17 نوریشا خاتون کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور وہ پھر مر گیا تھا۔ نوریشا خاتون صاحب وعلیکم السلام، آپ کا بیٹا کسی کے ظلم کا شکار ہوگا، اس لیے اپنے بیٹے سے کہیے ذرا ہوشیار رہا کریں، ظالموں سے دور رہیں، اور اپنی اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے آپ صدقے کا اہتمام کیا کیجیے۔ اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس سے کہیے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اور اسی طریقے پر اگر اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس سے کہہ دیجئے گناہ چھوڑ دے، گناہوں کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس طریقے کے برے سپنے اور خواب نظر آتے ہیں۔ اچھا، نمبر 18 سیما دہلی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دودھ کا کنواں دیکھا ہے جس میں بالٹی بھر کر نکال رہی ہوں، بہت ساری ملائی جمع کی ہے اس دودھ میں سے۔ سیما دہلی محترمہ صاحبہ، بہت عالیشان، بہت بہترین، خوش کرنے والا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بہترین، شاندار، زبردست قسم کے اللہ تعالیٰ علم دین رکھنے والے، رسول اللہ کے دین کو جاننے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور اسی طریقے پر دنیا کی بھی تمام راحتیں اور خوشیاں، حلال روزی آپ کو خوب ملے گی۔ نمبر 19 نوشاد انصاری کوئی ہیں، کہتے ہیں خواب میں اڑتے ہوئے دیکھا، ان کا لمبا خواب ہے، میں نے پورا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، نوشاد انصاری صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں آسانی ہوگی اور مشکلوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی پڑیں گی، جب آپ کو اس خواب کی صحیح تعبیر آپ کے اوپر فٹ ہوگی اور آپ کو اس کی تعبیر کا فائدہ ملے گا۔ یا اسی طریقے پر ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تعالی بیماری سے بھی آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ صدف ہے کوئی، کہتی ہیں قاری صاحب میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں میں اسکول میں ہوں اور 8 کلاس کی اسٹوڈنٹس ہوں جبکہ میں نے BA کر لیا ہے۔ صدف صاحبہ، آپ کی اولاد انشاءاللہ تعالی تعلیم یافتہ ہوگی اور وہ دنیاوی ایجوکیٹڈ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے لکھنے کا شوق اور پڑھنے لکھنے والے بچے پیدا کرے گا، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔
نمبر 21 توفیق مہاراشٹرا سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے قربانی کا جانور خریدا جس میں میرے 2 حصے ہیں اور وہ جانور میرے ساتھ مانوس ہو گیا، پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ توفیق صاحب بہت اچھا خواب ہے آپ کا، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی حلال مال آپ کو ملے گا، رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سہولت، عافیت اور سکون اور بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 22 محمد اکرم صاحب کو یہ کہتے ہیں خواب میں منڈی جل رہی ہے اور وہ بول رہا ہے۔ انہوں نے کسی انسان کی منڈی جلتے ہوئے خواب میں دیکھی ہے، اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بول بھی رہا ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ زیادتی کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیے۔ اور ایسے ہی اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جو عقل کے خلاف ہوگا، جن باتوں کو عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل کے خلاف ہوں گے، ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آئے گا۔ نمبر 23 رابعہ کوئی ہیں، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے دوپٹے پر خون ہے جو کہ میری دادی کا ہے، میری دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رابعہ صاحبہ آپ اپنی دادی کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ اگر آپ کی دادی کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہو، جو آپ کی دادی پر کسی کا قرض ہو، تو اگر آپ ادا کر سکتی ہوں سہولت کے ساتھ تو اس کو ادا کر دیجیے، اور ان کے لیے کچھ بھی نیکیاں کر کے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام خوب کیا کریں۔ نمبر 24 کومل السلام علیکم، میری امی نے میری رخصتی دیکھی ہے، میں طلاق یافتہ ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا نکاح ثانی جلدی ہو جائے گا، آپ کو اچھا اور خوش رکھنے والا خاوند دوبارہ مل جائے گا، کوئی جس کے ساتھ آپ رہ کر کے خوش رہیں گی، اور اپنا گھر آپ کا جلدی بس جائے گا انشاءاللہ، اللہ آسان کرے۔ اچھا جی، نمبر 25 نازش سلطانہ ہیں کوئی، کہتی ہیں میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے جسم سے خون نکل رہا ہے، پہلے دن اس سنجے کی جگہ سے، دوسرے دن نوزی کی جگہ سے۔ نازش سلطانہ صاحب اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی گناہ آپ سے ہو رہا ہو تو آپ اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کیا کیجئے، اور توبہ کرتے رہیے، بار بار 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور جو آپ نے اپنے کام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حجامہ حجامہ کرتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کرتے رہیے، اس سے اس خواب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس کسی گناہ کی جانب اشارہ ہے جو شاید آپ سے ہو رہا ہے۔ اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو صدقے کا اہتمام کر کے گناہوں سے ویسے ہی توبہ کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو دوستو آج کا یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ویکلی یہی مکمل ہوا۔ آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھ لی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اس طریقے کی ہماری یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور دوسرے لوگوں کی بھی خواب کی ضرورت آسانی کے ساتھ پوری ہو، تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔